اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دیوبند حضرات کے مابین جو علماء اہل سنت کے اختلافات ہیں وہ شروع سے ہیں، اور پہلے اختلافات چند ایک وجوہات کی بنیاد پر تھے، جبکہ بیسک جو اصول میں اور بیسک جو عقائد تھے وہ کئی حد تک مماثلت رکھتے تھے اہل سنت جماعت کے ساتھ علماء دیوبند کے۔ لیکن جب گمراہی جب جنم لیتی ہے تو وہ ہر نسل میں ایک درجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ علماء دیوبند کے جو بیسک اکابرین تھے، تھانوی، گنگوئی، ننوتوی، جتنے بھی آپ نام لیں، وہ تمام تر گمراہ تھے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ گمراہ صغیر تھے اور یہ جو بعد والے ہیں یہ گمراہ کبیر ہیں تو اس بے جا نہیں ہوگا۔ وہ گمراہ تو تھے، مگر ان کے عقائد میں جو گمراہی تھی وہ بھی ایک حد تک تھی، اس کی ایک حد تھی۔ جبکہ ان کی جو آگے نسل آتی رہی، ہر 10 سال کے بعد جو اگلی نسل آئی، اس نسل نے جو ہے نا پچھلی نسل کو گمراہی میں پیچھے چھوڑ دیا، وہ 10 گنا آگے اور بڑی گمراہ نکلی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے کچھ معروضات کرنے جا رہا ہوں، تبھی آج اتنی بڑی بات کر رہا ہوں آپ سامنے۔ اور جب اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اپنے اکابرین کے عقائد سے کوئی ہٹ جائے اور آگے اپنے عقل کے اوپر اور اپنے علم کے اوپر عقائد گھڑنا شروع کرے، تو اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لگائے ہوئے فتوے اس کے اپنے اکابرین اور اس سے پہلے علماء کے اوپر فٹ ہوتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے، آپ اس پیمانے کو لکھ لیں۔ جس شخص کے اپنے من گھڑت فتوے پہلے علماء پر فٹ ہوتے ہوں، چاہے وہ اپنے اکابرین ہوں یا اکابرین میں سے پہلے متقدمین علماء ہوں ان پہ فٹ ہوتے ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، صحابہ کرام ہوں، یا ایسے حضرات پر جا کے فٹ ہو جائیں گے وہ فتوے، جو ایک گمراہ کن شخص وہ فتوے لگائے گا۔ اسی طرح علماء دیوبند کے اندر بھی آج کے جو دیوبندی ہیں، انہوں نے جو فتوے لگائے اور جو اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں اور جو عقیدے بیان کرتے ہیں، وہ قائد ان کے اپنے اکابرین کے نہیں تھے۔ جو آج کے دیوبندی عقیدہ بیان کرتا ہے وہ مولانا تھانوی کا وہ عقیدہ نہیں تھا۔ جو آج کا دیوبندی عقیدہ بیان کرتا ہے وہ علماء دیوبند مولانا تقی عثمانی کا یہ نہیں تھا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ بڑے گمراہ نکلے ان سے بڑے، اور ان کے اپنے ہی عقائد اپنے اکابرین سے ہی دور ہو گئے۔ جیسے کہ جانب مثالیں، اور یہ اللہ کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے کہ اور یہ اللہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کو اللہ نے کیا کمپیٹنسی دی ہیں۔ میری ایک طویل گفتگو ہو چکی ہے ایک دیوبندی مفتی کے جواب میں، آج بھی اسی متعلق بات ہوگی۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے روایت پیش کی دی کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے، 896 نمبر روایت ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر۔ خلفائے راشدین کی جو مسند ہے، چیپٹر ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، اس کے اندر حدیث ہے کہ ابن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت علی جب عراق میں تھے تو ان کے سامنے اہل شام کا تذکرہ ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ان کے لیے لعنت کی بد دعا کیجئے۔ فرمایا نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ابدال ہوں گے اور وہ شام میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ کل 40 آدمی ہیں ابدال میری امت میں ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک میری امت میں اس کا انتقال ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں ایک اور مقرر کر دے گا انہیں، اور یعنی جب ایک ولی کا یہ ابدال ولایت کا ایک درجہ ہے، آگے چل کے وہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کی امت میں ابدال ہوں گے، اور ایک جب ولی فوت ہو جائے گا تو اس جگہ اللہ ایک اور مقرر کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو ابدال بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اور ان ابدال کی برکت سے، ان ولیوں کی برکت سے اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں دشمنوں پر فتح نصیب فرماتا ہے، اور اہل شام سے اللہ ان کے اوپر سے، اہل شام کو اللہ عذاب ان کے اوپر سے ٹال دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں یعنی مال دیتا ہے،
تمہیں دشمنوں سے نجات دیتا ہے، تم سے عذاب ٹالتا ہے، تم پہ بارشیں برساتا ہے۔ یہ ولی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ولیوں کا ہی وسیلہ ہے جو تجھے مل رہا ہے۔ اور میں نے صحیح بخاری کی روایتیں پچھلی ایپیسوڈ کے اندر پیش کر دیں کہ ولی قیامت والے دن مجادلہ کریں گے۔ مجادلہ کا ترجمہ میں نے نہیں کیا تھا، صحیح بخاری مسلم کی روایتیں پیش کیں، اور کہیں گے کہ قالوا اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، کہ وہ جنت سے ان جہنمیوں کو نکالیں گے اللہ سے یہ کہہ کر کے کہ میرے مولا ہمارے مرید ہیں، ہمارے جاننے والے ہمارے بھائی ہیں، جہنم میں چلے گئے ہیں، تو جہنم جن پہ واجب ہو چکی ہوگی اللہ کے ولی انہیں نکال کر کے جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ ولیوں کی شان ہے، اور یہ ابدال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں اولادیں دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے۔ اور بلکہ ایک اور روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر، روایت کا نمبر ہے 3594، اور مشکات کا روایت کا نمبر ہے 5232 اور 5246 دو جگہوں پر، اور بخاری میں 2896 نمبر روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فقراء اور فقیر جو مومن ہیں، اللہ ان نیک مومنوں کے صدقے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے اور تم سے سختیاں ٹالتا ہے۔ جی کچھ ولیوں کو فائدہ تو ہے نا، ولیوں کا کچھ امداد تو ولیوں سے ہو رہی ہے نا، جی ولی کسی کام کے تو ہے نا، نکارہ تو نہیں نا۔ اور پھر آپ دیکھیں المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، مختلف طرق کے ساتھ مختلف راوی ہیں۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر 695 نمبر روایت ہے۔ ہر جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول داخل ہوئے تو کعبہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو حرم ہے، تیری عزت کتنی بڑی ہے اور تجھ سے کتنی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اے کعبہ تو حرم ہے، تجھ سے خوشبو آتی ہے، تیری عزت بہت بڑی ہے، لیکن تجھ سے بڑی حرمت اللہ کے ہاں ایک مومن ولی کی ہے، مومن بندے کی ہے۔ جی تو کعبۃ اللہ سے بھی یہ نیک صالح مومن جو ہے نا، اب شرابی مومن تو نہیں ہوگا نا جس کی کعبۃ اللہ سے وہ افضل ہوگا، جی جو اللہ کا ولی ہے صالح مومن، تو ایک صالح مومن، آپ سے درس کالی نے یہی تشریح کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو ایک صالح مومن سے بھی زیادہ، صالح مومن کی جو حرمت ہے نا، عزت ہے، وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ اس کا وہ رضاخانی مذہب دیوبندیوں نے اہل سنت کے رد میں کتابیں لکھی، ان میں مختلف کتابوں میں یہ چیپٹر قائم کیا۔ اب میں چونکہ وہ رد والا کام نہیں کرتا، تو وہ رد یہ کیا کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کعبۃ اللہ ولیوں کا طواف کرتا ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھے تو صحابہ کرام تو خود جا کے طواف کرتے تھے، کعبۃ اللہ تو ان کا طواف کرنے نہیں آیا، تو اللہ کے نبی کا طواف کرنے تو کعبۃ اللہ نہیں آیا، اور ادھر کہتے ہیں جی اللہ کا ولی کا طواف ہے۔ جی اب یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ علماء دیوبند کے آج کے جو دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، وہ سنی حضرات کا رد کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو غلط عقیدہ ہے کہ کعبۃ اللہ ولی کا طواف کرنے آتا ہے، لیکن یہ فتوے ان کے اپنے کابرین فٹ ہوتی ہیں۔ پہلے علماء کابرین دیوبند جو ہیں ان کے عقیدے یہی تھے، کعبۃ اللہ بوادر النوادر کے اندر اشرف تھانوی صاحب نے لکھا، اور دیگر علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے دو جسم ہیں، ایک یہ ظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک روحانی۔ تو روحانی جو جسم ہے نا، وہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کا طواف کے لیے آتا ہے، وہ طواف کرتا ہے نیک بندوں کا، کیونکہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ایک مومن بندے کی جو شان ہے، تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کس سے ہے، مومن بندے کی شان کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ اور پھر تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ کعبۃ اللہ کیسے طواف کر لیتا ہے، تو کہا جیسے مسجد اقصیٰ کے بارے میں مکہ کے مشرکین لوگوں نے سوال کیے کہ اے نبی آپ معراج پر گئے ہیں تو مسجد نبوی مسجد حرام سے آئے مسجد اقصیٰ گئے ہیں، تو مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟
تو کہا جی کہ اللہ نے پھر مسجد اقصیٰ اٹھا کے سامنے رکھ دی، تو اللہ کے رسول وہاں دیکھ دیکھ کے بتا رہے تھے کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، تو اصل میں مسجد اقصیٰ وہیں کی وہیں تھی، اس کا روحانی جسم اٹھا کر کے سامنے رکھ دیا اللہ کے اللہ نے۔ تو کہا کعبۃ اللہ کا بھی ایسے ہی روحانی جسم ہے جو ولیوں کو طواف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علماء دیوبند کے کابرین نے لکھا ہے۔ تو جو آج کے یہ مفتی دیوبندی کی لکھتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے، کہ گستاخی و بے ادبی ہے اور گمراہی والا عقیدہ ہے، تو یہ تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے تو وہ بھی گمراہ ہیں کیا؟ یہ نہیں، اتنی مت ماری گئی ہے نا۔ تو یہ حدیث بھی یہاں لکھی آ گئی کہ ایک مومن بندہ، اور پھر علامہ مولا علی قاری نے اسرار معروفہ فی اخبار المدوعہ، کہ وہ واقعات جو کہ معروف مشہور ہیں لیکن وہ موضوع خبروں میں سے ہیں، ان میں یہ واقعہ بھی لائے کہ ابدال والی روایت والا نا، ابدال ہوتے ہیں اور اللہ ان کے صدقے سے، اور آ کر کے اس پہ کلام کرتی ہیں، اس کو کلک کر کے کیا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ کلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا علی قاری کہ کل تو میں یہ کہتا ہوں، کیا ہے، کیا کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وقد وردت حدیث الاثار مرفوعہ و موقوف علی صحابہ و ابرار التابعین و اخیار جمیعاً، کہا کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے نا ابدال والا، تو کہا کہ ابدال والی روایت اور اس کے مشابہ کئی اثار صحابہ مرفوع اور موقوف روایات صحابہ و تابعین سے وارد ہیں، اور اس پر امام سیوطی نے ایک پورا رسالہ بھی وجوب ابدال اور کتب کے اوپر لکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابدال کوئی ولی کی ٹرم نہیں ہے اور ابدالیت کوئی عہدہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ پورا، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بڑا کلام کیا ہے، لیکن میرا وہ آج موضوع نہیں ہے المستصفیٰ کے اندر۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہ، امام مولا علی قاری بھی یہ کہتے ہیں کہ ابدال ہوتے ہیں، ان کے وجوب کے اوپر امام سیوطی نے رسالہ بھی لکھا ہے، لہٰذا یہ ابدال کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ ان کے صدقے سے ٹالتا ہے۔ اور یہ تو آج کے پتہ نہیں منحوس قسم کے جو بندی ہیں، جو بندیوں کا پیر اور مرشد ہے، تھانوی کا مرشد، عبدالرشید گنگوئی کا مرشد، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس نے کلیات امدادیہ کے اندر جو ضیاء القلوب کا نام سے ان کا رسالہ ہے نا، اس کے اندر انہوں نے لکھا صاف لفظوں میں کہ جب بندہ ایک ولی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، صحیح بخاری میں جو روایت ہے کہ وہ جب نوافل ذی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے۔ یہ روایت پچھلی ہماری ایپیسوڈ کے اندر گزر چکی ہے۔ تو یہ جو اس پہ موضوعی بات کرتے ہوئے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی، اللہ کا ولی جب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ پہلے آسمان تک، پھر اسے فرشتے اسے تک پہنچ جاتا ہے، پھر آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں کی اپنی منزلیں طے کرتا 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 تاکہ کرسی اور عرش کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی ایک اللہ کے ولی کو وہ مقام ولایت میں حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے عرش بھی جو ہے نا وہ پوشیدہ جو ہے چھپے ہوئے نہیں رہتے۔ اور یہ عقیدہ کہ اللہ کا عرش بھی ولیوں سے چھپا ہوا نہیں رہتا، ولی اپنے اللہ کے قرب میں اس حد تک، اس مقام تک جاتا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا پیر اور مرشد لکھ رہا ہے، جس کی شان میں امداد المشتاق لکھی جناب اشرف علی تھانوی نے۔ یہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں جن کی عقائد اولیاء کے اندر، قصص الاکابر کے اندر، تھانوی صاحب نے اپنی درجنوں کتابوں کے اندر ان کو پیر اور مرشد کہا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی جب قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر وہ آسمانوں کے اوپر عرش اور کرسی تک اپنا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔
اپنا قرب اتنا لی جاتا ہے وہ اللہ کا ولی۔ میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ غوث الاعظم نے فرمایا ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمع، کہ میرے غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، آسمانوں میں زمینوں میں اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں سب کو دیکھ لیا، تو کہتی ہیں یہ تو شرک ہے۔ تو میں نے کہا پیو تے بھی لاؤ فتویٰ ادھر، پیو تے بھی تھوڑا پیو لکھ دا کہ اللہ دا ولی اس مقام تے پہنچ دا کہ پھر وہ اللہ دی کرسی تک اس کو قرب ہو جاندہ، اور اللہ نے کرسی کو دیکھ لیتا ہے وہ۔ تو حضور غوث الاعظم اعلان کریں ہیں، ہائے ہائے ہائے، حضور غوث الاعظم کی تو نگاہ ایسی ہے، نگاہ ایسی ہے۔ احبار الاخیار شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ان کے پیو کا بزرگ ہیں، جو غیر ہے ان کے جو باپ ہیں، ان کے پردادا ہیں، تو عبدالحق محدث نے اخبار الاخیار کے اندر جو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامات اور ان کے جو چیپٹر قائم کیے ہیں نا، اگر وہ کرامات میں پیش کروں نا تو وہابی دیوبندی جو ہے وہ زمین کے اندر گڑ جائیں، یا تو عبدالحق محدث دہلوی کو کافر کہہ دیں، مشرک کہہ دیں، تو یا پھر ان سے بھی کہہ دیں کہ یہ بھی جو ہے احمد رضا خان کے کوئی مقلد تھے۔ ہر بندہ احمد رضا خان کا مقلد تو نہیں ہے نا بھائی، ہیں؟ تو یہ نہیں، جب ہائے 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 گستاخوں سے اللہ یہ عقل کی جو نعمت ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ عقیدہ جی۔ اور پھر یہ اسی کلیات امدادی کے اندر پوچھا گیا کہ مرشد سے کو پکارنا اور اس سے مدد مانگنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ آج کا یہ مفتی کہتا ہے کہ یہ مدد مانگنا شرک ہے، یہ جو دیوبندیوں کا مفتی ہے۔ اس کے متعلق وضاحت رکھتا ہوں۔ تو جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ کر انبیاء اولیاء اور صالحین سے استعانت، استغاثہ یا امداد ان کی ارواح سے اس نیت اور عقیدے کے ساتھ طلب کرتا کہ ان کو اللہ نے یہ پاور اور طاقت عطا کی ہے اور ان کی ارواح اللہ رب العزت جل شانہ کی دی طاقت سے مدد کر سکتی ہیں، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی ظاہری حیات طیبہ میں اور ان کے وصال کے بعد ان کی ارواح سے استعانت اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، ذاتی عطائی اور حقیقی مجازی کا فرق سامنے رکھ کر۔ تو سامعین، آپ نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے ان کا موقف سنا۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت اپنے بعض نیک بندوں کو طاقت عطا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کر ان سے مدد طلب کرے کہ اللہ نے اپنے بعض نیک بندوں کو طاقت عطا کر دی ہے، یہ نظریہ رکھ کر اگر کوئی مدد طلب کرتا ہے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو مفتی صاحب، ہمارے کچھ آپ سے سوالات ہیں آپ کے اسی موقف اور نظریے کے بارے میں، تاکہ عوام الناس کے سامنے یہ استعانت اور استمداد کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ وہ سوالات کون سے ہیں سامعین؟ پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ جیسا کہ رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بعض نیک بندوں کو طاقت عطا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ طاقت کن کن چیزوں کے بارے میں عطا کی جاتی ہے؟ کیا حکم ہے؟ آج کا یہ مفتی کہتا ہے کہ یہ مدد مانگنا شرک ہے، یہ جو دیوبندیوں کا مفتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج کا یہ مفتی کہتا ہے، سو چیلنج ہے میرا، آج یہ مفتی کہتا ہے یہ شرک ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادی میں کہتے ہیں چوتھا مسئلہ ندائے غیر اللہ کا، یہ چیپٹر قائم کیا، فیصلہ ہفت مسئلہ کلیات امدادیہ، اس کے اندر جو رسالہ ہے، لکھتے ہیں کہ یہ جو مفتی راشد رضوی صاحب نے وہ حدیث پیش کی اور مفتی لطیف صاحب دیوبندی کی مفتی نے اس کا رد کیا، تو وہی حدیث یہاں لکھی ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تنہائی میں ایسا کہنا جو حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم جنگل میں ہو اور تمہیں کوئی نظر نہ آئے، تمہاری سواری گم ہو جائے یا رستہ بھول جاؤ، تو ایسے پکارو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو لکھ کر کے کہتے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی شیع اللہ کہنا، پڑھنا، یہ اللہ کا مظہر سمجھ کر کے اور اللہ کی مدد کا وسیلہ سمجھ کر کے یہ کہنا بالکل جائز ہے۔
اور یہی عقیدہ پیش کیا مفتی راشد صاحب نے تو جناب پیٹ میں درد پڑ گئے لوگوں کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو میں نے کہا مفتی راشد رضوی صاحب اور علماء اہل سنت تو بعد میں مشرک، پہلے لگاؤ فتویٰ کہ ساڈا پیو بھی مشرک ہے، لگاؤ فتوے ہوں پترو۔ ہر ایک نسل تو دوسری نسل نہ بڑی گمراہ، پہلی جو گمراہ ہے ہی نا، ہائے ہائے ہائے، تو پیو تو پتر سبحان اللہ، یعنی بڑے تو بڑے سے چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہی حساب ہے یہاں پر بھی سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ پھر نواب وحید الزمان جو کہ وہابیوں کا امام ہے، کوئی کہتے ہیں ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا ہے، کھینچتے ہیں ایک دوسری طرف۔ تو وحید الزمان صاحب ہدایت المہدی کے اندر کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق کہ اللہ کے اذن، اب یہ اذن کا معنی کیا ہے؟ وہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ عیسیٰ السلام نے اعلان کیا انی اخلق لکم من الطین، کہ میں کہیت الطیر، تو میں پرندے بناتا ہوں اور میں شفا دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو اذن کا معنی کیا ہے؟ جو بندیوں کی کتابوں میں موجود ہے، اذن کا معنی کیا ہے؟ اجازت۔ اذن کا معنی کیا ہے؟ عطا۔ یہ سارے معنی جو بندیوں نے کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ باذنی، اللہ کے اذن سے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے جی۔ اب جو اذن کا معنی وحید الزمان نے یہاں لیا ہے نا، وہی جناب کہ اللہ کا اذن کیا نظریہ رکھتے ہوئے کسی غیر سے مدد مانگتا ہے تو وہ جائز ہے۔ تو وحید الزمان کا فتویٰ پہ آپ کیا فکر کریں گے؟ یہ مشرک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ ہندو جو ہے نا وہ بدھ کے پاس جاتا ہے، یہ جو بریلوی سنی ہے نا یہ قبر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس قبر والے کے وسیلے سے میری مدد فرما۔ ادھر وہ جو ہے نا ہندو سے پوچھو، ہندو کہتا ہے ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں ہمیں ان قرب اختیار کرنے کے لیے، اور ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، تو اللہ جو ہے بھگوان ہماری جو سنتا ہے۔ اللہ نے انہوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ جناب یہ مدد کرتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو مظہر بنایا ہے، اللہ ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ ادھر جو ہے ہندو بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ میں نے کہا آئے ہائے ہائے ہائے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ اس کا جواب اب ہضم کرنا ذرا، بلکہ یہاں پر میں ایک اور علمی بات ایڈ کر دوں، بعد میں آتا ہوں صرف۔ میں نے کہا پھر اگر یہی پیمانہ رکھنا ہے نا تو پھر یہ پیمانہ ادھر بھی رکھو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں پیدا کرنے والا، ادھر عیسیٰ السلام کہتے ہیں کہ میں پیدا کرنے والا، میں بنانے والا۔ عیسیٰ السلام پھونک مارتے ہیں جان پیدا ہوتی ہے، اللہ جو ہے وہ پھونک مارتا ہے فانا وقت فی من روحی، ادھر ہی جان پیدا ہوتی ہے۔ ادھر عیسیٰ السلام کہتے ہیں میں وہ ابر اکمہ ولا برسا، میں شفا دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں ہی شفا دینے والا ہوں۔ ادھر عیسیٰ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ادھر اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی جو ہے حیات دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ادھر جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں غیب کا عالم ہوں۔ عیسیٰ السلام کہتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، کہ جو تم کھا کے آتے ہو میں تمہارے پیٹوں کی خبر دیتا ہوں۔ آپ مماثلت کروائیں گے، پھر کہیں گے نہیں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو جہاں بِإِذْنِ اللَّهِ پہ آ کر کے وہ شرک نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی دعائیں نا ہندوؤں کے ساتھ مماثلت تو کر لی، لیکن ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، یہ فرق میں نے بیان نہیں کیا، وہابیوں نے بیان کیا، میں آگے پیش کرتا ہوں۔ تو فرق یہ ہے کہ ہندو اس کو الہ مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتی ہیں، ان کی پرارتھنا کرتے ہیں، پونجا کرتے ہیں۔ مسلمان کسی کی پونجا نہیں کرتے، مسلمان اس کو بندہ سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، سبب سمجھتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں، مظہر سمجھتے ہیں، مظہر۔ اب بعض دیوبندیوں نے لکھا، آج کی دیوبندیوں نے، کہ جو مظہر کہنا نا، مظہر کہ اللہ کا کسی کو مظہر سمجھنا یہ شرک ہے۔ آج کی دیوبندیوں نے مولانا سرفراز صفدر صاحب کے شاگردوں نے لکھا، اور پہلوں نے کیا لکھا؟
پہلے انہیں تھانوی صاحب نے لکھا اور پہلے علماء نے لکھا کہ مظہر سمجھے تو کوئی بات نہیں، وہ مظہر سمجھتے آئے اور اللہ کا مظہر رسول اللہ کو سمجھتے آئے ہیں، اور علماء اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن آج کے جو علماء دیوبند عقیدہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مظہر نہیں سمجھتے، یعنی اپنی علماء کے خلاف، اور کہتے ہیں جو مظہر خدا کسی کو سمجھے وہ مشرک۔ تو ان کے نظریے کے مطابق تھانوی مشرک، کیونکہ تھانوی نے مظہر خدا سمجھا ہے رسول اللہ کو، اور لکھا بھی ہے، اور شاہ ولی اللہ نے سمجھا ہے۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے، پھر اس طرف چل جاؤں گا۔ تو اب یہی سوال ہندوؤں والا کہ ہندو بھی یہ کرتے ہیں تو ہم مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، یہ سوال کیا گیا فتاوی عزیزیہ کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، فتاوی عزیزیہ کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں، سارا سوال کیا گیا کہ بت پرست کہ کوئی بت پرست بت سے مدد چاہتا ہے، کوئی عالم نے اس کو منع کیا تو شرک مت کر۔ تو بت پرست نے کہا کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہو کہ بت خدا کا شریک ہے تو اس وجہ سے اس کی پرستش کروں تو البتہ یہ شرک ہے۔ یہ آگے سے ہندو نے کہا، کسی مسلمان نے کہا کہ تو شرک کر رہا ہے، تو ہندو نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بت خدا ہے تو پھر تو یہ شرک ہے، لیکن اگر یہ میرا اعتقاد ہے کہ یہ بت مخلوق ہے اور میں اس کی عبادت کروں تو یہ کیوں کر یہ شرک ہوگا؟ تو عالم نے فرمایا قرآن میں متواتر آیا ہے کہ غیر خدا سے مدد نہ چاہو۔ تو بت پرست نے کہا کہ آدمی ایک دوسرے سے مدد کرتے ہیں، تو عالم نے کہا کہ آدمی تو زندہ ہیں، تو اس نے سوال منع نہیں کیا اور کہا کہ تیرے بت جو ہے وہ تو مردہ ہیں، تو کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو کہا کہ مسلمان تو قبور سے بھی مدد لیتے ہیں، تو جو قبور ہیں وہ بھی مردہ ہیں، تو وہ بھی کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو یہ سارا یعنی انہوں نے ایک پورا مقدمہ پیش کیا سائل نے۔ تو جواب میں کہتے ہیں اہل قبور سے استمداد جائز ہے، اور اگر ان کو مظہر اور وسیلہ سمجھا جائے تو دین اور قبور اور بتوں میں فرق ہے، اور فرق آگے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے 3 سے 4 صفحات کے اوپر، صفحہ 174 سے صفحہ 176 تک۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ کہتے ہیں، جو وہابیوں کے ہاں امام ہیں، اہل سنت ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں بڑے امام ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں ہندو عبادت کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ و صالحین کو مظہر خدا سمجھ کر کے اور ان کی وسیلہ لے کر کے دعا کی جاتی ہے، جو کہ جائز ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ پہلے فتوے عبدالعزیز محدث دہلوی پہ لگائیں، یہ فتاوی عزیزیہ ہے جو تم تانے ہمیں دیتے تھے ہیں، تو وہ تو اپنے علماء کی طرف نکل آئے۔ اب شبیر احمد عثمانی صاحب تفسیر عثمانی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مقبول بندوں کو اگر واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر کے، یعنی مظہر سمجھ کر کے ان سے مدد مانگی جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ استعانت جائز ہے، در حقیقت وہ اللہ کا مظہر ہیں، اور دیوبندی آج کہتے ہیں یہ مظہر سمجھنا جو ہے شرک ہے۔ شبیر احمد عثمانی کہتا ہے کہ اللہ کا مظہر وسیلہ واسطہ سمجھ کر کے مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ ہائے ہائے۔ فضائل اعمال کے اندر فضائل درود کا جو چیپٹر ہے اس میں ایک محمد بن عبداللہ کا واقعہ ہے کہ ان کا باپ فوت ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے، اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا تو اس کے باپ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ میرا باپ کا کیا گناہ تھا اور کیا اس نے کام کیا کہ اس کا چہرہ آپ نے ہاتھ پھیرا روشن ہو گیا؟ تو کہا کہ یہ کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، اور اب یہ اس حالت میں اس نے مجھ سے فریاد کی، اور جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ بیان کیا کس نے؟ فضائل اعمال والے نے۔
اب یعنی بعد از وفات اللہ کے رسول فائدہ دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں انبیاء کے لیے متعلق۔ اب فتاوی رشیدیہ کے اندر سوال کیا گیا غیر اللہ سے مدد مانگنا اور ان سے فریاد کرنا یہ کیسا، ان سے توقع کرنا، کہا کہ غیر اللہ سے فریاد کرنا کیا ہے، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ سے فریاد کا نظریہ رکھنا کیا ہے، یہ شرک ہے اور رکھنے والا مشرک ہے۔ تو فضائل مال والے کے متعلق کیا عقیدہ ہوگا کہ جو اللہ کے رسول کی فریاد اور حاجت روائی کے متعلق یہ لکھ رہا ہے۔ اور خطیب البغدادی نے تاریخ مدینہ الاسلام کے اندر، علامہ ذہبی نے اس کو سیر اعلام نبلاء کے اندر بیان کیا اس واقعے کو کہ ہمیں اسماعیل نے خبر دی اور ایک پوری سند بیان کی، یعنی تفصیل کے ساتھ، کہ جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے ایک بزرگ ہے معروف الکرخی۔ یہ معروف الکرخی کے متعلق میری ویب سائٹ کے اوپر ایک پورا ان پہ اعتراضات، ان کے جوابات ہیں، غیر مقلدین کے اعتراضات، اس کے جوابات، ایک پورا تفصیل کے ساتھ وضاحت ہے۔ شاید اتنی تفصیل کے ساتھ وضاحت آپ کو کہیں اور ملے۔ تقریباً اگر وہ آپ چھاپے تو وہ 250 صفحات کی کتاب بنتی ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ وہ ایک بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ تو معروف الکرخی کی قبر سے تبرک کے متعلق یہ ہے کہ جب لوگوں کا نظریہ ہے کہ آپ بزرگ اور مشائخ میں سے تھے معروف الکرخی، اور آج بھی آپ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کرنا، شفا یابی کی دعا کرنا جو ہے وہ مشہور ہے، یعنی لوگ کرتے ہیں۔ اور اہل بغداد کہتے ہیں کہ معروف الکرخی کی قبر مجرب اکسیر ہے، کہ بیماریوں کا علاج ہے۔ اور قضائے حاجات کے لیے حضرت معروف الکرخی کی قبر مجرب ہے کہا ہے علماء نے، اور جو شخص کے پاس جا کر کے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو چاہے طلب کرے وہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ نظریہ رکھنا کیا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ تو بریلوی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے یہ نام بریلویوں کو تھا ہی نہیں، اس سے پہلے 463 ہجری میں خطیب البغدادی نے روایت کو لکھا، اور معروف الکرخی کب گزرے یہ تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ پھر یہ تو پہلی سن 100 ہجری میں سے یہ عقیدے ہیں بھائی، قبروں سے جا کے فیض لینا اور قبروں کو جو ہے شفا یابی کے لیے ان کی مٹی اٹھانا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، خطیب البغدادی لکھتے ہیں کہ امام شافعی امام اعظم حنیفہ کے مزار کے اوپر گئے اور مراقب ہوئے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام اعظم حنیفہ کی ذات سے برکت حاصل کرتا ہوں اور روزانہ ان کی قبر پر زیارت کے لیے آتا ہوں۔ جب مجھے کوئی ضرورت ہو، مشکل آتی ہے، تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ان کی قبر پر آتا ہوں، اور ان کی قبر پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنی حاجت اللہ کی برگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پس وہاں سے اب بھی ہٹتا نہیں، تو ابو حنیفہ کی قبر کی برکت سے اللہ میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ لگائیں ذرا فتوی شریف کی ناب۔ اور یہ معروف الکرخی کون ہے؟ معروف الکرخی وہ ہیں، ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ زبدۃ الاثار، ہندوستان کے اندر عبدالحق محدث دہلوی جیسا تصوف کے اوپر کام کرنے والا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ 5 کتابیں صوفیاء، اولیاء اور اولیاء اللہ کی شان میں لکھی ہیں، اور ان کے اوصرات اور ان کی کمالات اور کرامات کے اوپر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ 4 بزرگ قبر میں زندہ ہیں، اور وہ زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، اور زندوں کی طرح ہی ان کی وہ مدد کرتے ہیں۔ 4 بزرگ کیسے کون ہیں جو قبر میں زندہ ہیں؟ یہ مقام ہے، اور یہ اللہ کا ایک وہ ریاضات کر کے باتیں کر کے یہ وہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ قبر میں جانا اور بیر رہنا ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ زبدۃ الاثار تلخیص بہجۃ الاسرار، عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ اوکیلی جو کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی روایت ہے کہ 3 بزرگ زندہ ہیں، اور بعد میں بقول شیخ علی کرشی عراق کے مشائخ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 بزرگ قبر میں زندہ ہیں۔ کون کون سے؟ شیخ، اور یہ زندہ ہیں،
اور ان کا فیض جاری و ساری ہے قبروں سے بھی، اور یہ تصرف زندگی کی طرح تمام قوتوں کے ساتھ ان کا ہوتا ہے۔ اور یہ بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ معروف الکرخی، شیخ عقیل المنجی اور شیخ حیات بن قیس الاحرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں مشرک کون ہے؟ یہ قیدی عقیدے رکھنے والے اگر مشرک ہیں اور گمراہ ہیں تو گمراہ کون ہے؟ صرف احمد رضا خان کے ساتھ تعلق رکھنے والے گمراہ ہیں، باقی سارے جنتی ہو گئے۔ فتویٰ صرف جو لگتا ہے فتویٰ، وہ فتویٰ جو ہے اللہ کی برگاہ میں جو ایک قاضی بیٹھ کر کے کوئی شرعی حکم جاری کرتا ہے تو وہ کوئی بجلی کی تار ہے کہ احمد رضا خان پہ جا کے فٹ ہوگا، باقی آگے بھی سارے بچ جائیں گے؟ بات کو ہمیں سمجھائے نا کہ بعض وفات ولی اللہ زندہ کی طرح بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور وہ زندہ ہیں قبروں کے اندر، اور وہ مدد کرتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں۔ یہ عقیدے رکھنا، اگر احمد رضا خان نے یہ عقیدے رکھے اور ان سے پہلے ائمہ کے عقیدے تھے، احمد رضا خان تو بتائے ہیں یہ عقیدے، گستاخوں کے مقابلے میں عقیدوں کو اوپر سے گرد و غبار ہٹا کر کے عقیدے بتائے ہیں، اور یہ عقیدے رکھنا اگر یہ کفر ہے، شرک ہے، تو یہ شرک کی تار صرف بریلویوں پہ فٹ ہوگی، بریلویوں کو ہٹا کر کے یہ آگے نہیں گزرے گی۔ یہ عبدالحق مسدد بھی یہ جنتی اور یہ مواحد ہو جائیں گے، تو بھائی یہ شرک کا فتویٰ جو احمد رضا خان پہ لگے گا وہ عبدالحق مسدد بھی لگے گا۔ جو عقیدے احمد رضا خان سے نے یہ عقیدے نہیں پھیلائے، اللہ کی قسم ہندوستان میں یہ عقیدے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالحق مسدد بھی نہیں پھیلائے ہیں۔ اگر فتوی شرک لگانا ہے تو پہلے مشرک ان کو کہو، پہلے بدعتی ان کو کہو، پھر احمد رضا خان کو تیسرے نمبر پہ رکھو۔ اگر کتنی جرت ہے تو پھر بات کرو، اگر نہیں تو پھر ایسی باتیں کرنے سے تو باز ہی رہے تو اچھا ہے۔ یہ راز کی باتیں ہیں، راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ پھر یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ہمات کے اندر یہ کتاب ہے، صفحہ 127، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ موصوف اپنی قبر میں زندہ ہیں اور زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ پہ لگاؤ نا فتویٰ، ان کی حجت البالغہ اٹھا کر دکھاتی ہیں اور ہمیں ایک اصول سمجھاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی آخری کتابیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی فتویٰ لگاؤ۔ میں نے کہا تو حجت البالغہ اٹھا کے لیا، میں شاہ ولی اللہ کے عقیدے حجت البالغہ کے اندر سے پیش کروں گا، تو اس پہ آمین کر، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ یہ دیوبندی، اللہ کی قسم یہ دیوبندی بھی نہیں ہے، یہ وہ دیوبندی نہیں، اللہ کی قسم جو قاسم نوتوی کے مدرسے سے جو تعلیمات دیوبند شروع ہوئی تھی نا، اگرچہ وہ گمراہ تھے، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن میں ان کی گمراہی کا دفاع ضرور کر رہا ہوں کہ وہ ایک گمراہ ایک حد تک تھے۔ یہ وہ والے دیوبندی نہیں ہے، یہ ان سے بھی کوئی ہزار درجے اور گمراہ ترین نسلیں ہیں، یہود کی پیداوار۔ وہ ایک مجھے کہنے لگا یا علی مدد تم کہتے ہو، یا غوث، میں نے کہا یہ یا علی مدد احمد رضا خان نے کہا ہے؟ نہیں، یہ شاہ ولی اللہ نے کہا ہے۔ الانتباہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کے متعلق صاحب وضع میں ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ جو استاذ ہیں انہوں نے نعت علی کے خود وظیفے کرتے بھی تھے، شاہ ولی اللہ کے استاذ، اور شاہ ولی اللہ کو سند دی باقاعدہ طور پر ہے۔ ہمیں بھی سمجھاؤ یار کوئی، شاہ ولی اللہ کو سندیں دی گئیں اور شاہ ولی اللہ خود سند دیتے تھے آگے۔ نعت علی مظہر العجائب تاجد ہوا لک فی النوائب کل ہم و غم سجنجلی، یا علی یا علی یا علی ہے یا علی یا علی یا علی، یا علی علی کر کے یہ ہر غم میں پکارنے کا جو وظیفہ ہے یہ شاہ ولی اللہ کیا کرتے تھے۔ تو شاہ میں کہتا ہوں مشرک ٹھیک ہے، اور شاہ ولی اللہ ہے کون پتہ ہے آپ کو؟ فتاویٰ خرائع خواتین ابن باز کا مقدمہ لکھا ہے خالد سیف نے، جو پاک و ہند کے اندر غیر مقلدین وہابیہ کا امام ہے۔ تو غیر مقلدین کو انہوں نے کہا کہ پاک و ہند کے اندر پہلا امام اور پہلا ترجمان اہل حدیث غیر مقلدین کا شاہ ولی اللہ ہے۔
دیوبندیوں کے لیے حکایت اولیاء کے اندر اشرف تھانوی صاحب نے پہلا باب بھی شاہ ولی اللہ کا قائم کیا اور کہا کہ ہمارے سب سے بڑے مشائخ اور بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. دیوبندی اور وہابی دیوبندی اور سب لوگ حیاتی مواتی سارے ریل گاڑ تے اتے چھوٹے موٹے سارے جانور ان سب کا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان جتنے بھی حیوانات ہیں نا یہ اپنا امام مانتے ہیں شاہ ولی اللہ کو. اور شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہیں جن کا ادب احترام سنی حضرات بھی کرتی ہیں. تو وہ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ نادی علی کا وظیفہ کرتے تھے. تو کوئی فتویٰ نہ کوئی لگا دے یار ادھر بھی کوئی ہیں. ابن قیم کون ہے؟ ابن قیم جوزیہ کتاب روح لکھی. کتاب روح کے اندر سند صحیح کے ساتھ دلائل النبوہ، حلیۃ الاولیاء، جامع الترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور مثلا ابی یعلا، المعجم الکبیر، طبرانی کی روایتیں اکٹھی کیں، ان کو لکھا اور ان میں صحابہ اکرام کے واقعات لکھے. کون کون سا صحابی تھا جو مرنے کے بعد دوسرے صحابی کی ہیلپ کرتا رہا اور پھر صحابہ اکرام کے خواب میں آ کر کے ایک صحابی کہتا ہے کہ جا فلاں کے پاس میرا یہ مسئلہ ہے وہ حل کر اور پھر واپس آ، اور فلاں دن میری بیٹی فوت ہو جائے گی. مرنے کے بعد صحابی رسول. میں نے کہا یہ فتوے لگاؤ نا ذرا، ادھر جرأت کرو نا اپنے قیم اپنے پیو پر. اور پھر یہ سارے واقعات سند صحیح کے ساتھ ائمہ نے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. اور صحابہ اکرام کے میں ایک دو پیش کر دیتا ہوں. اور دیوبندیوں کی کتاب ہے رحمت کائنات. میں تو آج کے ان علماء کو نہ ان کے حوالے دیتا ہوں نہ پڑھتا ہوں. یہ کوئی مولوی ہیں یہ الیاس کمن کو میں ان کو انسان نہیں سمجھتا. یہ اپنے اکابرین کو اس سے پہلے پڑھ لیں، پہلے اپنے عقیدے اپنے اکابرین کے عین مطابق کریں. یہ تو محمد المفند سے بھی سر پھیرتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں. تو پہلے دیوبندی اصل دیوبندی ہو جائیں پھر اعتراض کریں. آج کے دیوبندی جو عقیدے پیش کر رہے ہیں یہ دیوبند کے عقیدے نہیں تھے. یہ کوئی معتزلیوں کا عقیدہ ہے، کوئی کرامات کا انکار کر رہا ہے کیسے. تو یہ رحمت کائنات کے اندر بھی یہ واقعے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. کتاب روح کے اندر ابن قیم نے بھی. میں وہ رحمت کائنات جو ان کی کتاب ہے سے پیش کر دیتا ہوں ایک دو واقعات. کتب الارشاد، میں یہ کتاب پڑھتا ہوں مزہ آئے گا انشاءاللہ. کتب الارشاد حضرت کنگوئی سے پوچھا گیا کہ بعض صوفی قبور اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورہ علم نشرح لک صدرک پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہمارا سینہ کھلتا ہے اور بزرگوں سے فیض ملتا ہے. تو جواب میں لکھا کہ اس کی بھی اصل موجود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے جی. اب قبروں سے فیض جائز ہو گیا. اب قبروں کا فائدہ، قبروں سے مٹی سے فائدے ملنا شروع ہو گئے. ادھر تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ نبیوں کی قبر بھی جو ہے وہ مٹی ہے، بت ہے، بت. ابن عبد الوہاب نے لکھا اور دیگر ائمہ نے بزرگوں نے دیوبندیوں نے لکھا یہ قبریں بت ہیں اور نبی کی قبر بت ہے، اس سے کوئی نفع نقصان نہیں دیتی یہ ہیں. ایک وہ بیان کرنے والے اور ایک یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے عبدالشنگوئی صاحب نے کیا کہا کہ اس سے فیض ملتا ہے، اس کی اثر موجود ہے. اور یہاں پر یہ کہتے ہیں معلوم ہوا کہ شہداء کے بغیر بھی بعض سعادت مندوں کے جو ہے وہ جسم سلامت رہتے ہیں اور ان سے فیض ملتا ہے. اور بعض مردے ایسے بھی ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی کہتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں. دیوبندیوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں میں یہ جی، دیوبندیوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں میں یہ رحمت کائنات. اچھا، یہ ایسے مردے بھی ہوتے ہیں جو حج بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. تو وہ جو ولی دنیا میں اپنے ولیوں کی تصرف فرماتے تھے اور اپنے مریدوں کی ہیلپ کرتے تھے، تو قبروں میں وہ ہیلپ نہیں کر سکتے پھر جو حج کر سکتی ہیں. مولویوں تمہاری مت ماری گئی ہے نا، وہ پشاوری جتی بنا ان کا دماغ کھڑکا دے. اچھا، تو اب جو ہے یہ جو بات ہے نا، یہ دیوبندی عالم نے لکھی کس میں؟ رحمت کائنات میں. اور نیچے لکھتے ہیں انور شاہ کاشمیری جو کہ دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے،
اس نے فیض الباری شرح بخاری میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ مردے جاتے ہیں حج بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ قطب الارشاد رشید گنگوئی سے فرمایا کہ روح کی حیات ہوتی ہے قبر میں، یہ سب کی روح زندہ ہے، ولی کی ہو یا عامی کی۔ فتاوی رشیدیہ میں یہ ہے کہ جو روح ہے وہ زندہ ہے، ولی کی بھی اور ایک عام شخص کی بھی، تو وہ ہیلپ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں روحیں۔ تو اب جو مفتی راشد رضوی صاحب نے موقف پیش کیا اولیاء سے استمداد کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اولیاء کی روحیں پیش، ان سے ہم مدد مانگتے ہیں اور وہ مدد کرتی ہیں، اور وہی بات عبدالرشید گنگوئی صاحب مان رہے ہیں۔ اور آج کا عبداللطیف مولوی مفتی کہتا ہے، کسوڑی مولوی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، رسوڑی مولوی یہ کہتا ہے کیا ہے، یہ شرک ہے۔ اب مشرک کون ہوا ہیں؟ اب انہوں نے چیپٹر قائم کیا کہ بعض اموات کے معمولات، یہ کتابیں ساری آپ میری ویب سائٹ جا کے رضویبھائیونلائن.com کے اوپر، یہ نیچے لنک موجود ہے ڈسکرپشن کے اندر، ویڈیو کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن ہے، کلک کریں گے، نیچے لنک کلک کریں گے، لنک کے اوپر جائیں گے تو میری ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام کتابیں سکین یہ موجود ہیں، رحمت کائنات ڈاؤن کریں۔ اچھا کہ روح تو زندہ ہے، فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے، تو روح اللہ کی ولی سے روح سے مدد مانگنا جائز ہو گیا۔ اب اگلی بات اس سے ایک بڑا قدم آگے اٹھاتا ہے دیوبندی عالم، وہ کہتا ہے کہ نیک ولیوں کی جو روح ہے وہ تو ان کے جسم میں ہوتی ہے، اور وہ جسم کے ساتھ بھی مدد کرتے ہیں، اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں۔ سورہ خام میم سجدہ کی آیت نمبر 31 میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ وہ جو جنت میں جائیں گے وہ جو ان کا دل چاہے گا وہ ان کو ملیں گا۔ تو وہ کہتا ہے قبر میں جو کہ ولی کی قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتا ہے، اور وہ قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہوتی ہے، لہٰذا اسے کچھ اختیار دے دی جاتے ہیں جنت والے، لہٰذا وہ پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ اسی طرح ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور باقی وہ معاملات بجا لاتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں صحیح حدیث میں ہے، دیوبندی عالم کہتا ہے کہ ایک صحابی نے سفر میں ایک جگہ خیمہ لگایا، سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، مشکوٰۃ شریف کی روایت پیش کی انہوں نے، پچھلی ایپیسوڈ میں نے پیش کر دی۔ کئی ہم لکھتے ہیں، دیوبندی عالم لکھ رہا ہے ابن قیم کے واسطے سے، لکھتا ہے کہ حضرت صعب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عوف نے ان کو خواب میں دیکھا، تو دوسری باتوں کے علاوہ حضرت صعب نے ان سے فرمایا کہ میں نے فلاں یہودی سے 10 دینار قرض لیے تھے، وہ فلاں جگہ پڑے ہوئی ہیں، وہ اس کو دے دیں، نیز میری بیٹی 6 دن کے بعد مر جائے گی۔ چنانچہ عوف نے اس جگہ سے 10 دینار لے کر کے اس کو واپس کر دیے یہودی کو، اور واقعی ان کی بیٹی 6 دن کے بعد فوت ہو گئی۔ ابن قیم نے اس کو لکھا کتاب الروح میں، اور اصحاب کا واقعہ، اور دیوبندی عالم یہاں لکھ رہا ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے، کون کب مرے گا ہیں؟ اگر کون کب مرے گا یہ کسی کو علم نہیں، تو قبر کے اندر حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہو گیا صحابی رسول کو کہ میری بیٹی 6 دن کے بعد مر جائے گی؟ اور پھر حضرت عوف اس جو خواب میں، حضرت عوف کے خواب میں حضرت صاحب آئے، تو حضرت عوف سمجھتے یار یہ تو عام باتیں ہیں، غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے، خواب میں تو ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں، حضرت عوف کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی جو اولیاء اللہ ہیں ان کے روحیں جو ہے وہ جو کہتی ہیں، جو کرتی ہیں، وہ صحیح اور حقیقتاً کرتی ہیں۔ دوسرا واقعہ ابن قیم لکھتے ہیں جب ثابت بن قیس کی شہادت کے بعد کسی نے ان کی ذرہ اتار کر ایک پوشیدہ جگہ رکھ دی، تو حضرت ثابت ادھر تو ایک آدمی کو خواب میں آئے اور جا کر کہا کہ جا کر خالد سے کہہ دے کہ میری ذرہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ چھپا رکھی ہے تو وہ وہاں سے لے لیں۔ ادھر ابو بکر صدیق کو خواب میں آئے اور مجھ پر جتنا قرض ہے وہ میرے مال آپ ادا کر دیجئے، نیز فلاں غلام بھی آزاد کر دیجئے۔ چنانچہ دونوں جلیل قدر صحابیوں نے، حضرت خالد نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے، ان کی اطلاع کو، خواب کو سچ سمجھا اور اس پہ عمل کیا، اور غلام کو بھی آزاد کیا اور ان کے قرضے بھی دیے، اور جا کر کے زرہ وہاں دیکھا پڑی ہوئی تھی، اس جو ہے زرہ کو اٹھا کے رکھ دیا۔
اور یہ کہا کہ پھر اگلی بات سے دیکھیں، اور اس پہ تمام صحابہ نے عمل کیا اور سب باتیں درست نکلیں، اور یہ واقعہ سب صحابہ کرام کے سامنے کا ہے، اور اس پہ اجماع ہو گیا صحابہ کا، اس پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ کتاب الروح ابن قیم نے لکھا، اور شرح صدور کے اندر بھی بات موجود ہے۔ اگلا چیپٹر باندھا کہ رحمت کائنات کے اندر دیوبندی عالم نے کہ امام فخر رازی نے ایک کتاب لکھی، کتاب العالیہ۔ اس میں زیارت قبور یعنی قبروں سے فیض ملنے کے اوپر انہوں نے امام فخر رازی جو مفسر قرآن انہوں نے کتاب لکھی، تو وہ اس میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں قبر سے فیض ملتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کی قبر پر جاتا ہے تو کچھ دیر ٹھہرتا ہے تو اس صاحب قبر میں زیارت کرنے والے کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ایک آئینہ دیکھنے والا آئینے کے سامنے بیٹھتا ہے، ان کا آپس میں ایک قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر اس تعلق کی بنیاد پر جب قبر والے سے کوئی ہیلپ مانگی جاتی ہے تو وہ مدد کرتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یہ ہیں جناب دیوبندیوں کے عقیدے۔ اب مجھے آپ بتائیں یہ سارے مشرک ہوں گے؟ ہیں؟ امداد المشتاق اشرف تھانوی لکھتا ہے کہ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد مزار شریف پر عرض کی ایک شخص نے کہ میں بہت پریشان ہوں حضرت صاحب۔ ایک مرید اپنے پیر کی قبر پہ گیا اور کہنے لگا میں بہت محتاج ہوں، بہت غریب ہوں، بھوکا ہوں، میری دستگیری فرمائیے۔ تو مزار سے حکم ہوا کہ ہمارے مزار پہ آیا کرو، 1-2 آنے روز ملا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسا ہی ہوا، روزانہ وہ مزار پہ آتا اور اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا تھا، اسے مزار سے 1-2 آنے مل جایا کرتے تھے۔ اور مولانا تھانوی صاحب نے ایسے کئی اور واقعات لکھی ہیں اپنی کتابوں میں قبروں سے فیض متعلق، اور فضائل صدقات کے اندر بھی یہ صحیح ہے کہ ایک بندہ بہت پریشان ہوا اور جا کر قبر کے اوپر جا کر کے اپنے شیخ سے حاجتیں جو ہے نا پیش کرنے لگا۔ تو یہ عقیدے دیوبند کے علماء کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ کون ہائے 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 کون حضور غوث الاعظم کو اس نظریے سے پکارے تو صحیح۔ حضور غوث الاعظم خدا کی قسم مدد کرتے ہیں، اللہ نے یہ عطا کر رکھا ہے۔ حضور غوث الاعظم نے فرمایا جو بھی قادری ہے اور جو بھی حضور کی امت میں یہ کہہ دے گا کہ میں قادری ہوں، میں حضور غوث الاعظم کا مرید ہوں، وہ میرا مرید ہو گیا، اور وہ جہاں سے پکارے گا میں وہاں سے سنوں گا۔ یہ اخبار الاخیار عبدالحق محسن دہلوی نے عبدالقادر جیلانی کے کرامتوں کے چیپٹر میں یہ لکھا ہے۔ وہ جہاں سے پکارے گا، عبدالقادر جیلانی کا مرید ہو گیا، وہ مرید ہو جائے گا، اور پھر وہ قیامت والے دن اس کی وہ اپنے ایمان بھی مرے گا۔ حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ اے عبدالقادر تیرے مرید ایمان بھی مریں گے اور تمہارے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، حضور غوث الاعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ اخبار الاخیار عبدالحق محسن دہلوی نے یہ بھی واقعہ لکھا ہے، بحیۃ الاسرار کے اندر یہ موجود ہے۔ پھر بحیۃ الاسرار کے اندر موجود ہے، اور عبدالحق محسن دہلوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو 2 رکعت ماہ نفل پڑھے، اور عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے وسیلے سے میرا نام لے کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ دعا قبول کرے گا، اس کی حاجت پوری ہوگی، اور ضرور بر ضرور ہوگی، اور میں نے خود آزمایا ہے کہ باقی میں حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو کیا یہ سارے مشرک ہیں؟ عبدالحق محسن دہلوی مشرک ہے؟ اور ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی حضور غوث الاعظم نے وہ ڈوبا ہوا بیڑا ترایا تھا، وہ شاہ دولہ یعنی کبیر الدین شاہ دولہ گجرات کے جو ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے جو ہے ان کا وہ دولہ بیڑا تھا۔ حالانکہ شاہ دولہ گجرات والے 500 سال بعد گزرے ہیں حضور غوث الاعظم کی وفات کے بعد۔ میں نے کہا تو نے شاہ عبداللہ کی وفات کا جو لفظ ہے نا ڈیجٹ ہے وہ دیکھا ہے، شاہ عبداللہ کی جو پیدائشی تاریخ ہے وہ دیکھ لی ہوتی، تمہارا یہ ڈاؤٹ ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ شاہ عبداللہ گجرات والے جب حضور غوث الاعظم کی کرامت سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے
تو گجرات کے اولیاء کے اوپر جو کتاب ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شاہ دولہ گجرات والے جو ہیں ان کو دعا دی تھی غوث اعظم نے عمر کی، تو ان کی دعا کی برکت سے شاہ دولہ 450 سال زندہ رہے۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسے کئی لوگ میرے قریب تھی، تو میرے اپنے یعنی خاندان کے اندر ایسے کئی بزرگ گزرے جن کی 200 سال کے قریب عمریں تھیں، 200 250 سال 300 سال، ایسی عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسے کئی لوگ گزرے ہیں۔ سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ آپ خود اندازہ لگا لیں پھر۔ ادھر تو ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ قبر کو چوم لیں، کسی ولی کا ہاتھ چوم لیں، تو کہتے ہیں جی یہ تو مشرک کو کہ بت پرست ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا یعنی اتنی تنگ نظری، بت پرست ہو گیا۔ میں نے کہا شکر تو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، ورنہ تو صحابہ کرام۔ ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ 976 نمبر روایت ہے، سیر العلم بلا کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر امام زبیبی اس روایت کو لائے ہیں صفحہ 94 کے اوپر۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت ابن عباس کے غلام تھے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ابن عباس کے غلام کہ حضرت علی حضرت ابن عباس کے پاس آئے، حضرت عباس کے جو غلام تھے حضرت صحیب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اپنے چچا کے پاس حضرت عباس کے پاس آئے اور آ کر کے آپ پاؤں چومے اور آپ کے ہاتھ چومے اور کہے اے چچا جان مجھ سے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی ہوتا تو کہتا یہ تو حضرت علی مشرک ہو گئے ہیں، پاؤں، کیونکہ جب پاؤں چومے ہوں گے تو سجدہ ہو گیا ہے، تو حالت سجدہ میں گئے ہوں گے نا، یا حضرت عباس نے کہا ہوگا کہ حضرت علی میں اپنے پاؤں کو اوپر اٹھاتا ہوں یہاں تک، پھر چوم لو، نیچے جاؤ گے تو پھر شرک ہو جائے گا۔ یعنی آپ خود دیکھیں، یہ ناظرین جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہابی دیوبندی ہر لمحہ، ہر نسل ان کی ایک گمراہ ترین نسل آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد جو نئے پیدا ہوں گے نا، ان کے فتووں کے زد میں جو آج کے مولوی ہیں وہ آئیں گے۔ اب مولانا صدر صاحب کے فتوے کے زد میں بڑے بڑے علماء دیوبند آتے ہیں، الگ قسم کے جو فتوے ہیں بڑے بڑے علماء آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔